Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to Fakhr-e-Pakistan, a superior tribute to academia of Pakistan. پاکستان میں بہت سے ایسے انمول لوگ ہیں جنہوں نے خود کو academia, we always believe in this point that honor and fame from no condition rise. Act well your part, there all the honor lies. So all these people that who have been here, جن کو آج انعام مل رہا ہے، جن کے ساتھ میں ان کے ایک ٹریبیوٹ ان کو دیا جا رہا ہے، ان کے لحاظ سے ہے for the work that they have done. So these are the people who are making the name of Pakistan proud. At every point, from academia to all the places where people are working, if they are working with passion, if they are working with dedication and hard work, so they have a name, and Pakistan is really proud of all these stalwarts. First of all, I would request a personality to come up here, a lady who believes in the power of creativity and innovation. She believes that Pakistan can be changed through ideas, and she has changed the fate of just the youth of Pakistan, the 70% youth, ladies and gentlemen, and she has created that thing inside of all the people of Pakistani students that yes, nothing is impossible. She changed, she transformed the face of Superior University. She has done wonders there as per to change, to transform the Superior University into what Superior University is now, and she is called the Iron Lady of Superior. Please put your hands together for Dr. Sumaira Rahman. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chief Guest, Governor Chaudhry Mohammad Sarwar Sahab, Minister of Education Raja Yasir Humayun Sahab, Mrs. Governor Parveen Sahiba, and Punjab University Vice Chancellor Dr. Niaz. My distinguished guests and respected and worthy Vice Chancellors, Assalamu alaikum. آج کا دن میرے لیے واقعی بہت زیادہ خوشی اور فخر کا باعث ہے، بیکاز آج ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اپنے ہیروز کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے، اپنے ہیروز کی اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور ریکگنائز کرنے کے لیے۔ آج ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ٹرو ہیروز کون ہیں، وہ ہیروز جو دن رات محنت اور لگن سے پاکستان کو جو ہے وہ آگے لے کے جا رہے ہیں اور پاکستان کو اکنامکلی سپیریئر پاکستان بنانے میں بہت اہم رول پلے کر رہے ہیں۔ اسی طرح کے ایک ہیرو تھے تنزیل صاحب، آج وہ ہم میں نہیں ہیں۔ تنزیل صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ فرض شناس اور ڈیوٹیفل آفیسر تھے فرام ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ میری کوئی خاص ملاقات نہیں تھی ان سے، بٹ ایک دو دفعہ جو ہے وہ BOG پہ ان سے ملاقات ہوئی تنزیل صاحب سے، اینڈ آئی فاؤنڈ ہم ریئلی ویری ڈیڈیکیٹڈ اینڈ آنیسٹ آفیسر۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی یہ جو تقریب ہے میرے لیے اس میں یہ ٹیک اوے ہے کہ جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے سبب بناتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کو وسیلہ بناتا ہے کہ آپ کسی کوئی جو کاوشیں ہیں، محنت ہے، اس کو کیسے ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ تو آج کی اس تقریب جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ آرگنائز کی گئی ہے کہ ہم لوگ خراج تحسین پیش کر سکیں تنزیل صاحب کو جو آج ہمارے میں نہیں ہیں، اور ان کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ ہم میں موجود ہیں، تو میں ان کی ایفرٹ کو بہت زیادہ ریکگنائز کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چیئرمین ایبسب وہ بھی آج یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ان کو کسی میٹنگ کے سلسلے میں جو ہے وہ لاہور سے باہر جانا پڑ گیا۔ میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گی ان کے اس بریلینٹ آئیڈیا کو جو انہوں نے یہ لیا ہے آج کہ ہمیں کیسے ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے، چاہے ہم لوگ پرائیویٹ سیکٹر ہیں، ہمیں ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ٹرو ہیروز کون ہیں، اور ان کی اچیومنٹس کو ریکگنائز کرنا چاہیے تاکہ ان کی زندگی میں ہی ان کی اچیومنٹس کا ان کو جو ہے ریوارڈ اور ایوارڈ جو ہے وہ دیا جا سکے۔ تو میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ نو ڈاؤٹ آج جن کے گھر میں ہم لوگ کھڑے ہیں
گورنر صاحب, ہی ہیز بین آلویز ویری کائنڈ اینڈ ویری سپورٹیو. انہوں نے ہمیشہ ایجوکیشن کی بہت زیادہ پیٹرنیج کی ہے. میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں سر آپ کے رول کو, کیونکہ آپ نے کبھی پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ فرق نہیں کیا, اور ہمیشہ جو ہے وہ ہماری سرپرستی کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کی شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں منسٹر صاحب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ وہ جس طریقے سے جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میڈم پروین صاحبہ, میں ان کا بہت زیادہ تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں دا وے شی از ایڈنگ ویلیو ان دا کمیونٹی ڈیولپمنٹ, سوشل ورک میں جس طریقے سے جو ہے وہ کمیونٹیز کو انیبل اور امپاور کر رہی ہیں. تو ان کے رول کو جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ریکگنائز کرنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. آج اگین ڈیفینیٹلی یہاں پہ کچھ ورتھی وائس چانسلرز بیٹھے ہیں جن کی اچیومنٹس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, ریکگنائز کرنے کے لیے آج کی تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا ہے کہ کیسے وہ لوگ ایز اے چینج ایجنٹ جو ہے وہ اپنی اکیڈمک انسٹیٹیوٹس کو آگے لے کے جا رہے ہیں, کس طریقے سے جو ہے وہ چینج لے کر آ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی بینگ ریکٹر آئی پرسنلی بلیو کہ ایجوکیشن از ناٹ فار کمپٹیشن. We need to collaborate with each other. We need to develop on the strength of each other کہ ہم ایک دوسرے کی بیسٹ پریکٹسز سے سیکھیں, بجائے اس کے کہ ہم باہر کی دنیا سے collaborate کریں. We need to collaborate with each other at national level as well, تاکہ ہم لوگ جو چینج لے کر آنا چاہتے ہیں ایجوکیشن کے سیکٹر میں, یا جو ریفارمز ہم لوگ لے کر آنا چاہتے ہیں, اس کو اچھے طریقے سے, ایسے طریقے سے جو ہے وہ ہم لوگ مل کے ایک collaborative اور انکلوسیو اپروچ کے تحت جو ہے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان میں امپلیمنٹ کریں, اور پاکستان کی یوتھ کو انیبل اور امپاور کریں تاکہ وہ پاکستان کو اکنامکلی سپیریئر پاکستان بنانے میں اہم کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں, اور وہ بھی کل کو جو ہے وہ فخر پاکستان بن سکیں کہ ہماری یوتھ میں کتنا ٹیلنٹ اور پوٹینشیل ہے کہ اگر ان کو پیٹرونیج ملے, صحیح ڈائریکشن ملے, تو وہ ونڈرز کریٹ کر سکتے ہیں. تو آج کے اس پلیٹ فارم پہ میری تمام لوگوں سے یہی درخواست ہوگی کہ ہمیں آپس میں جو ہے وہ کولیبریٹ کر کے آگے چلنا چاہیے اور ایجوکیشن میں ریفارمز لے کر آنی چاہیے تاکہ ہم بھی مین اسٹریم پہ آ کے باہر کی دنیا کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں. ونس اگین آئی ریئلی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ آل دا اوارڈ ہولڈرز جن کو آج اوارڈ دیا جا رہا ہے. مینی کنگریچولیشنز اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ پیشنس. تھوڑا سا ڈیلے آیا, مائی اپالوجیز, بٹ ڈیفینیٹلی آج جس مقصد کے لیے ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ مقصد بہت بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم لوگ جو ہے وہ تنزیل صاحب کی وائف کے لیے جو ہے وہ چیئرمین ایفسپ کی طرف سے جو ہے وہ 50 لاکھ کا جو ہے ان کے بچوں کے لیے اسکالرشپ انہوں نے اناؤنس کیا. سو اٹس اے ہیوج ایفرٹ اینڈ ہیوج انیشیٹو. تمام اداروں سے میری یہی درخواست ہوگی, گورنمنٹ سیکٹر میں بھی, کہ پلیز آپ کے اداروں میں بھی جتنے لوگ ہیں جو ایماندار ہیں, جو بڑا اچھے طریقے سے فرض شناسی سے اپنا کام کر رہے ہیں, ان کی ایفرٹس کو ریکگنائز کیا جائے, ان کی اچیومنٹس کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ وہ بھی موٹیویٹڈ اور اپ لفٹڈ فیل کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ میڈم. And now, as rightly said by Honorable Rector Superior University, that we have to collab with the universities. We have to just create or envision a superior Pakistan that we are envisioning, and we believe in this thing. And the second thing that the Honorable Rector talked about is about Mr. Tanzeel, who was a dedicated bureaucrat, a dedicated employee, and now to have a few words on what type of personality Tanzeel Saab have and what work he had done for the higher education department. I would request the Honorable Minister for Higher Education, Raja Yasir Humayun Saab, sir, please grace the stage and say a few words, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Governor Chaudhry Mohammad Sarwar Sahab, honorable guests, distinguished Vice Chancellors, ladies and gentlemen, I would really like to appreciate this effort done by Superior Group. I think we definitely do need to acknowledge honest bureaucrats and everybody who has worked for the betterment of education. Parveen Sahibah. Honorable guests, private university association and by the Superior Group is very well received in everywhere, especially in the public sector bureaucrats.
تنزیل صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کچھ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک انتہائی ڈیڈیکیٹڈ اور ہارڈ ورکنگ وہ ہمارے آفیسر تھے. ایون جب وہ بیمار تھے تو اپنی بیماری میں بھی انہوں نے بہت ٹائم دیا ڈپارٹمنٹ کو. جب وہ لگ رہا تھا کہ سیریسلی ہل ہے اور مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے لنگس کا آلریڈی ڈکے شروع ہو چکا ہے, تو وہ آفس میں موجود تھے اور لگاتار کام کرتے رہے جب تک کہ بالکل وہ اس ہاسپٹل نہیں پہنچ گئے. تو اتنا وہ سیریسلی لیتے تھے کام کو اور بڑا وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتے تھے. ایک پازیٹیو رول تھا ان کا. تو آج جو سپیریئر گروپ نے ان کے لیے یہ ٹریبیوٹ دیا ان کو, تمام گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے, تمام اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میں سپیریئر گروپ کا اور پرائیویٹ سیکٹر کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کیونکہ گورنر صاحب نے کہیں جانا ہے اور اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ان کا. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم مل کے جو ہے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر ایفرٹ کرتے رہیں اور جو انشاءاللہ اپنا جو پنجاب کا ایک آئیڈیل نمونہ جو ہے وہ اس ٹینیور کے اینڈ تک چھوڑ کے جائیں. بہت شکریہ. تھینک یو. Thank you very much, Honorable Minister. And now I would request the Honorable Governor, Punjab, Chaudhry Mohammad Sarwar Sahab, sir, to please say a few words on this Fakhr-e-Pakistan attribute, sir. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ یاسر ہمایوں صاحب, منسٹر ہائر ایجوکیشن, مسز پروین سرور, ڈاکٹر سمیرہ رحمان, ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی, ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب, میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جو ٹیلی میڈیسن سینٹر میں آپ نے اور پروفیسر جاوید اکبر نے اور زیدی صاحب نے جو لیڈ لی ہے, اس پہ یقینی طور پر ہم سب لوگ جو ہیں آپ پر فخر کرتے ہیں اور سب کے کام کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر نیاز احمد اختر صاحب, آپ کا بھی شکریہ. اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ لازم قرار دینے کا فیصلہ کیا تھا, تو جو میں نے کمیٹی بنائی تھی اس کے ہیڈ جو تھے وہ ڈاکٹر نیاز صاحب تھے. اور ماشاءاللہ اب تمام یونیورسٹیز میں ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے ماشاءاللہ قرآن جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ ماشاءاللہ پڑھایا جائے گا. پروفیسر ڈاکٹر اکثر زیدی صاحب, ماشاءاللہ آپ نے بڑا زبردست آپ کام کر رہے ہیں اینڈ آئی وش یو ویری ویل. بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے وائس چانسلر ہیں, ہماری بہن ڈاکٹر بشرا مرزا بھی یہاں پر بیٹھی ہیں وومن یونیورسٹی سے, اور پھر ہمارے نظام الدین صاحب بھی فارمر جو کہ ہمارے چیئرمین ہیں PHCC کے, اور مسٹر حیدر صاحب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں مدینہ یونیورسٹی فیصل آباد سے, ڈاکٹر اویس رؤوف صاحب بیٹھے ہیں یونیورسٹی آف لاہور سے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری یونیورسٹیز کے بہت بڑے چیلنجز سے ہمارے سامنے, جب میں گورنر بنا تھا, چانسلر بنا تھا, اور یاسر ہمایوں صاحب ہمارے ایجوکیشن کے منسٹر تھے اور چیف منسٹر تھے, تو پہلا جو ہم نے آپس میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم تمام وائس چانسلر یہاں پر ایکٹنگ وائس چانسلر کام کر رہے ہیں, ہماری کوشش ہوگی کہ جتنی جلدی ممکن ہو وہاں پر پرماننٹ وائس چانسلر لگا دیے جائیں تاکہ بچوں کا کوئی کسی قسم کا نقصان نہ ہو. تو مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ اب تقریباً تمام یونیورسٹیز میں پرماننٹ وائس چانسلر کام کر رہے ہیں. دوسرا ہمارے لیے چیلنج یہ تھا کہ ہم نے تمام وائس چانسلرز کو میرٹ پہ لگانا ہے, جو نمبر 1 آئے گا اسی کو وہاں جو ہے یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگائیں گے. تو اسی لیے جب بھی میں وائس چانسلر کو ملتا ہوں تو ان سے میں کہتا ہوں کہ کوئی کسی نے آپ کو فیور نہیں دیا ہے, آپ اپنے میرٹ پہ ماشاءاللہ یہاں پر وائس چانسلر بنے ہیں, اور اسی لیے یونیورسٹیز کی ہماری پرفارمنس جو ہے وہ بھی بہتر ہو رہی ہے. اس کے علاوہ 15 یونیورسٹی میرا خیال میں ان کے اسٹیٹیوٹس ہی نہیں تھے. ایک یونیورسٹی جو 15-20 سال سے کام کر رہی ہیں ان کے بھی نہیں تھے. اس میں نے یہاں پر ایک میٹنگ بلائی وائس چانسلر کی, اور یاسر ہمایوں صاحب کو ان کا کنوینر بنایا, اور اب ماشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ تمام ان یونیورسٹیز کے اسٹیٹوس جو ہیں بن گئے ہیں, اور وہ اپنا یونیورسٹی جو ہیں اپنی ریمیٹ میں بڑا اچھے طریقے سے وہ کام جو ہے کر سکتے ہیں.
تو پرائیویٹ یونیورسٹیز کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی آلویز بین ایز اے چانسلر ایڈوکیٹ رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کا بھی ہماری ہائر ایجوکیشن میں ایک بڑا رول ہے. اور یہاں پر یونیورسٹی آف لاہور کے ہمارے بیٹھے ہیں اپنے رؤوف صاحب، ماشاءاللہ زبردست یونیورسٹی ہے اور انٹرنیشنل رینکنگ میں بھی ان کا ماشاءاللہ بڑا اچھے نمبر جو آ رہے ہیں. اس کے بعد ساؤتھ ایشیا سے مسعود صاحب بیٹھے ہیں اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام جو ہیں کر رہے ہیں. اور ہمارے حیدر صاحب مدینہ یونیورسٹی سے ماشاءاللہ، اور تمام جو ہماری یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ بھی، ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب، مائی سیلف اور یاسر پوری کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے بیسٹ پاسبل وے ہم آپ لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں اور جو بھی آپ کے ایشوز ہیں انشاءاللہ ان کو حل کرنے کی پوری جو ہے وہ کوشش جو ہے کریں گے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں پنجاب اسمبلی سے بھی سپیریئر یونیورسٹی کے بارے میں میرے پاس سمری آئی تھی. مجھے پتہ تھا کہ ان کے تمام کام جو ہیں اپ ٹو ڈیٹ ہیں، فیکلٹی ہے، تو مجھے پہلے ہی میں اس پہ اپنی ایک کمیٹی بنا کے رپورٹ لے چکا تھا. تو ہم نے فوراً جو پنجاب اسمبلی نے ہمارے پاس بھیجا اس کو ہم نے اپروو کر کے میں نے بھیج دیا. اس کے بعد کرشی یونیورسٹی کا تھا نیم چینج کا کہ ٹیکنیکل ایشو تھا، وہ بھی ہم نے کر لیا. اور ایک یونیورسٹی، لیکن ایک میں ضرور کہوں گا کہ جو بھی کنڈیشنز ہیں وہ ضرور پوری کرنی پڑیں گی. اسمبلی ہمارے لیے بہت معتبر ہے، ان کا فیصلہ ہمارے سارا آنکھوں پہ ہے اور ہم فرسٹریشن کہہ لیں یا کوئی بھی وجہ ہے، لیکن جو بھی پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ایشوز ہیں جو ہی وہ اپنے جو کرائٹیریا ہے اس کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور میری اس سلسلے میں جناب اسپیکر صاحب پرویز علائی سے بھی بات ہوئی ہے. اور وی آر آل، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاسر ہمایوں صاحب، مائی سیلف، چیف منسٹر صاحب، اسپیکر صاحب، یونیورسٹیز کو میرٹ پہ سپورٹ کرنے کے لیے ہم جو ہیں چاروں جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. اس میں کسی کو کسی قسم کی غلط فہمی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. میں آج کی اس پروقار تقریب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سپیریئر یونیورسٹی کو سرکاری ملازمین کی خدمت کو سراہنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ بڑا اچھا جیسچر ہے ڈاکٹر سمیرا آپ کا، اور بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو دوسری یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی جو ہمارے لوگ اچھا کام کرتے ہیں ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سپیریئر یونیورسٹی دنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے. جدید دنیا کے ممالک سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو اپنی ترجیحات میں سر فہرست رکھتے ہیں. ہماری حکومت اس ضرورت کو نہ صرف سمجھتی ہے بلکہ تعلیم کے معیار کی بہتری کے لیے شب و روز کوشاں ہے. ہمارا ماننا ہے کہ اعلیٰ تعلیم تک رسائی ریاست کی اہم ذمہ داری ہے اور ہمیں مشترکہ کوششوں سے کی پرفارمنس انڈیکیٹر اور اعلیٰ تعلیم کی کامیابی کے معیار متعین کرنے ہوں گے. شیخ محمد تنزیل الرحمان مرحوم ڈپٹی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو آج کیش ایوارڈ کے ساتھ خراج تحسین پیش کرنا سپیریئر یونیورسٹی کا نہایت ہی قابل ستائش ہے. شیخ محمد تنزیل الرحمان نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم کی اور ان کی خدمات فراموش. سپیریئر یونیورسٹی میں ہمارے ملک کے حقیقی سپر ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کی محفل منعقد کی ہے، جس میں مہمان خصوصی بشمول وائس چانسلر، HEC آفیشلز اور قابل معلم اور ایجوکیشن پالیسی ساز آفیشل کی موجودگی ایک زبردست اور خوش آئند بات ہے. مجھے بے حد خوشی ہے کہ ڈاکٹر سمیرا رحمان ڈائریکٹر سپیریئر یونیورسٹی نے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ان تمام رہنماؤں کو ساتھ لانے کے لیے شاندار منصوبے پیش کیے ہیں. مزید برآں انہوں نے سپیریئر یونیورسٹی میں انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ کے اقدامات اور مستقبل کے لیے پروفیشنل تیار کرنے کی جدید حکمت عملی متعارف کی ہے، جس سے مستفید ہونے والے نوجوان اسٹوڈنٹس پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اعلیٰ تعلیم کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے ہمہ وقت حاضر ہوں. ہماری حکومت یونیورسٹیوں میں میرٹوکریسی اور اعلیٰ معیار تعلیم پر زور دے رہی ہے.
पंजाब हुकूमत और वज़ीर आज़म पंजाब जनाब इमरान खान का आला तालीम की तरक्की, तहकीक की सलाहियत, तालीमी अदारों और आला तालीम के शोबे के लिए आलमी सहूलियात की फराहमी पर ख़ुसूसी तवज्जो है। मैं आप सबको भी दावत देता हूँ कि हमारे साथ मिलकर आला तालीम की तरक्की व तरवीज के लिए इक़दामात तजवीज़ करें ताकि हम सब मिलकर वतन अज़ीज़ को तरक्की व खुशहाली की मंजिल पर गामज़न करें और दुनिया भर में अपने परचम को सर बुलंद करें। आखिर में मैं फिर तमाम हज़रात जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे अफसोस है कि मुझे जाना है, हमारे दोस्त मुजीबुर रहमान शामी के भाई जो हैं वो इंतकाल कर रहे हैं, तो उनके जनाजा में मुझे और मिनिस्टर साहब को जाना है, इसलिए हम ज़रा थोड़ा सा स्पीडीली चीज़ों को करना चाहते हैं। वगरना मेरी ख्वाहिश थी कि मैं प्रोफेसर नियाज़ साहब और जो हमारे माशाल्लाह एलोक्वेंट एंड एलिगेंट जो हैं हमारे एलिगेंट वाइस चांसलर बैठे हैं उनके भी ख्यालात यहाँ पर सुनता, लेकिन मुझे जाना है, तो आपका सब बहुत बहुत शुक्रिया।